جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اہلکار وہاں پہ دھاندلی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، ضرور اس کو ملے گی۔ اگر وہاں پہ کوئی فارم 47 یا فارم 47 یا فارم 45 والا کام کرے گا، اگر وہ کہے گا کہ وہ بری الذمہ ہے تو وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ شام تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ٹائم بھی اس کو نہیں دیں گے۔ اگر کوئی ایسا سچ لائق کام کرے گا یا دھاندلی کرے گا یا الیکشن کمیشن کی وہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 6 سے انہوں نے 9 بنایا ہے اور 9 سے انہوں نے 6 بنایا تھا، تو وہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ اگر الیکشن کمیشن جس بنیاد پہ بنا ہے تو اس بنیاد کے مطابق ہی سہیل آفریدی نے جو ہے تمام تر اہلکاروں کو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دھاندلی میں ملوث نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہوگا تو انشاءاللہ وہ نہ صبح دیکھے گا اور نہ رات۔ اور یہ ہمارا باقاعدہ یہ لکھ لیں اور یہ نوٹ کر لیں، الیکشن کمیشن بھی یہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے آزاد پاکستان بنانا ہے، ہم نے رول آف لا والا پاکستان بنانا ہے، ہم نے فارم 45 اور جنگل والا قانون والا پاکستان نہ ہمیں چاہیے اور نہ ہم وہ قبول کریں گے۔ جی فتح اللہ برکی صاحب، آج اہم ترین ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا، سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو یہاں پہ طلب کیا گیا تھا، وہ یہاں پہ نہیں ہے، دھمکیاں دی ہیں سی ایم سہیل صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اہلکاروں کو، پولیس کو، اور اب وہ آنا چاہ رہے تھے، آئے کیوں نہیں ہے، کیا ریزن ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ہیں میں سب کو رد کرتا ہوں۔ سہیل نے کبھی بھی کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی ہے، البتہ انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے اور یہ سب کے لیے دیا ہے کہ جتنے بھی اہلکار ہیں اور جتنے بھی الیکشن میں مامور اہلکار ہیں ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی پریشر میں نہیں آنا، آپ لوگوں نے دھاندلی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے وہ فارم 47 فارم 45 والا کام نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے قانون کے مطابق جس کا ووٹ پول ہوا ہے تو اس بکسے سے وہی ووٹ جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ تو یہ تو بہت آئین کے مطابق یہ بات کی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو نہ سو موٹو کا اختیار ہے، نہ کسی نے پیٹیشن فائل کی ہے، اور نہ اس سچویشن میں قانون میں کوئی ایسا شک موجود نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بذات خود ایسا نوٹس لے سکے اور ان کو طلب کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہ سہیل کے خلاف کوئی شوکاز نوٹس آیا ہے، نہ وہاں پر الیکشن جو ہے اس کو روکا ہے۔ تو آج جو اس کی طلبی کی گئی ہے وہ بھی ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج جو چل رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن یہ چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اسپیشلی جو ان کے مطابق ہم تو 27ویں آئینی ترمیم بالکل بھی نہیں مانتے، اور آج باقاعدہ نماز جمعہ کے بعد 27ویں آئینی ترمیم نامنظور کے خلاف ہمارا جو ہے باقاعدہ احتجاج ہے اور آل پاکستان ہے میں، لیکن اس کے مطابق جو سپریم کورٹ کے پاس جو سو موٹو کے اختیارات ہیں وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس حیثیت میں آج انہوں نے طلبی کی ہے۔ اچھا، اگر جو آپ کہہ رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع دیا ہے یا نوٹس لیا ہے، تو پھر آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ علی بخاری صاحب تو اندر چلے گئے ہیں، وہ بحیثیت ان کے وکیل جو ہیں سہیل آفریدی کے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بھی ہم نے بلایا ہوا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک پینڈورا باکس کھلا تھا اور کسی نے پیٹیشن فائل کی تھی۔ جب ہم یہاں پہ آئے الیکشن کمیشن تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ نہ کوئی وہ عزیر نامی بندہ ہے اور نہ ایسی کوئی پیٹیشن فائل ہوئی ہے۔ آج جب ہم آئے ہیں تو ہم جو حقیقت ہے، حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ آیا اگر ایسی سچ لائی کوئی ہے، اگر کوئی پیٹیشن آئی ہے تو وہ پیٹیشن ہمیں دے دیں، اگر شوکاز نوٹس ہے تو شوکاز نوٹس کا ہم رپلائی جمع کر لیں گے، جو بھی ہے تو وہ اب الیکشن کمیشن سے ہم انشاءاللہ لیں گے اور تمام تر اور آل پاکستان کو ہم وہ سامنے رکھیں گے کہ الیکشن کمیشن نے کیا گل کھلائے ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے وہاں پہ تقریر کی اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کے جواز بنا کر یہاں پہ طلب کیا گیا، دھمکی امیز رویہ اپنایا گیا ہے، تو کیا جو سی ایم صاحب ہیں وہ تو اپنے اداروں کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی تو میں صبح نہیں ہونے دوں گا، جس نے صبح کی تو اس کے لیے میں شام نہیں ہونے دوں گا، تو کیا وزیر اعلیٰ کا کنڈکٹ ہے کہ جو ایک ان کے صوبے میں الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ کمپین کے سلسلے میں وہاں جلسے میں پہنچ گئے؟ جی یہ آپ نے میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سوال آپ نے کیسا کیا یا وہ کون سا کانٹینٹس تھا جو اس نے دھمکی دی ہے۔ البتہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اہلکار وہاں پہ دھاندلی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، ضرور اس کو ملے گی۔
اگر وہاں پہ کوئی فارم 47 یا فارم 47 یا فارم 45 والا کام کرے گا، اگر وہ کہے گا کہ وہ بری الذمہ ہے تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. شام تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ٹائم بھی اس کو نہیں دیں گے. اگر کوئی ایسا سچ لائق کام کرے گا یا دھاندلی کرے گا یا الیکشن کمیشن کی وہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 6 سے انہوں نے 9 بنایا ہے اور 9 سے انہوں نے 6 بنایا تھا، تو وہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوں گی. اگر الیکشن کمیشن جس بنیاد پہ بنا ہے تو اس بنیاد کے مطابق ہی سہیل آفریدی نے جو ہے تمام تر اہلکاروں کو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دھاندلی میں ملوث نہیں ہوگا. اگر کوئی ہوگا تو انشاءاللہ وہ نہ صبح دیکھے گا اور نہ رات. اور یہ ہمارا باقاعدہ یہ لکھ لیں اور یہ نوٹ کر لیں، الیکشن کمیشن بھی یہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے آزاد پاکستان بنانا ہے، ہم نے رول آف لا والا پاکستان بنانا ہے. ہم نے فارم 45 اور جنگل والا قانون والا پاکستان نہ ہمیں چاہیے اور نہ ہم وہ قبول کریں گے. اور اگر جو بھی یہ کرے گا، جو بھی دھاندلی کرے گا یا جو بھی ایسی سچ لائی کوئی ایکٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھرپور جواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ پرانے بندے ہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز پر لگے ہیں جب سے سہیل آیا ہوا ہے کہ 8 فروری میں جو اہلکاروں نے دھاندلی کی ہے انشاءاللہ ان کو بھی کرارا جواب ملے گا اور وہ بھی سب گھر جائیں گے. اب تو یہ شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اب آگے دیکھیں. 8 فروری میں جس نے جو بھی دھاندلی میں ملوث ہے انشاءاللہ وہ بھی قانون کی کٹہرے میں آئے گا اور ان کو بھی کرارا سزا ملے گی انشاءاللہ. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، موجودہ ابھی بھی چیف الیکشن کمشنر بن کے بیٹھے ہیں. کیا ان کے نوٹیفیکیشن کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک میں ماشاءاللہ آج کل جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون کے مطابق یہاں پہ الیکشن کمیشن بھی بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو استثناء بھی مل رہی ہے، بہت بڑے لوگوں کو. اور بہت بڑے لوگ اور بھی ایسے ہیں کہ ان کی مدتیں ختم ہوئی ہیں اور وہ اب بھی بیٹھے ہیں. لیکن جو چیزوں کو چلا رہا ہے، جب اس کا نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا وہ بھی ریٹائر ہوا تھا. 26 کو وہ ریٹائر ہوا تھا، 29 کا اس کا نوٹیفیکیشن ہوا. حقیقت کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ سارے قوم کو بتائیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو آج کل جنگل کا قانون ملک میں بنایا ہوا تھا بظاہر تو وہ بھی ریٹائر ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کو 2 دن کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن کیا گیا. تو یہاں پہ جو الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی حیثیت یہی ہے. لیکن جو ملک میں جنگل کا قانون ہے انشاءاللہ یہ ملک اس سے آزاد ہوگا اور ملک میں رول آف لا ہوگی اور آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ انشاءاللہ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ چلا ہے سہیل خان آفریدی نااہلی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے کہ نااہلی کی طرف جا سکتا ہے. البتہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ملک میں مارشل لا تو لگا ہوا ہے، لیکن جو چیزیں چل رہی ہے اور اسپیشلی کل جو IMF میں بیان دیا ہے تو پہلے وہ اپنے کرتوت کو ٹھیک کریں، باقی پھر بعد میں لوگوں کو نااہل کریں. اسپیشلی میں تو کہتا ہوں کہ آج اور آل میڈیا جو ہے وہ IMF کی اس رپورٹ پہ جو ہے آج پورا میڈیا ٹاک اور ہر ایک شو جو ہے اس پہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے سامنے ہے وزیر اعظم ہاؤس کہ انہوں نے کیا کرتوت کیے ہیں پریویس 29 مہینے میں. شکریہ، ملتے ہیں جی.